میاں صاحب زمین پر تو ہم نے جنگیں دیکھی اور لڑیں بھی، اور ہم ویلینٹلی لڑے، یہ آخری جنگ تو ہم بڑی ویلینٹلی لڑے اور ہم نے دانت کھٹے کر دیے، لیکن کچھ جنگیں کالموں، اخباروں، سرخیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو ابھی آج میں نے ایک بہت بڑا مارکا جنگ کا دیکھا، پہلے تو ایک کالم میں کہ جی پی ایم صاحب نے حملہ کر دیا، برباد کر دیا کارٹلز کو۔ اب میری اطلاع کے مطابق تو ان کے فرزند ارجمند کی بھی ایک مل ہے جس میں سے بجلی بھی بنتی ہے، اور وہ جو بجلی ہے وہ پھوگ سے بنتی تھی، اور وہ پیمنٹ جو ہوتی رہی مبینہ طور پر وہ کوئلے سے ہوتی رہی۔ اب یہ ذرا دیکھیں کہ حملہ کر دیا، او بھئی کیا اپنی مل پر حملہ آور ہو گئے ہیں؟ مجھے کس زرداری صاحب پر حملہ کر دیا ہے میاں صاحب، اور کوئی خانہ جنگی تو نہیں شروع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میاں صاحب کی ہویا ہے؟ قائد صاحب دیکھیں، ابھی تک تو شوگر ملوں نے حملہ کیا ہے، اور شوگر ملز نے 112 ارب روپے کی جو چینی ایکسپورٹ کی، 300 ارب روپے کی دہاڑی لگائی، 287 ارب روپے کا دھوکہ کیا، یہ حملہ ہوا ہے۔ اور آج مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ 9000 روپے کی ایک 50 کلو کی جو بوری ہے وہ بلیک میں مل رہی ہے، راول پنڈی کے اندر چینی نہیں مل رہی، اور جو دکاندار ہیں وہ چینی نہیں بیچ رہے، وہ صرف چینی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیچ سکتے اس قیمت پر جو قیمت گورنمنٹ نے دی ہے۔ یہ حملہ ہوا ہے، سٹے بازوں کا حملہ ہوا ہے، جو اگست میں قیمت دی گئی تھی اسی کے مطابق سٹا جو ہے لگا ہے، اور وہ سٹا لگ کے جو ہے وہ خربوں روپے جو ہے وہ اور بھی کمائے جائیں گے۔ یہ حملہ ہوا ہے اصل میں۔ اور دیکھیں جو قائد صاحب آپ بات کر رہے ہیں ملوں کی، تو ان ملوں نے تو گنے کے پھوک سے بجلی بنا کر اس کو کوئلے کا ٹیرف لیا، اور 20 ارب روپے کی جو پیمنٹس ہوئیں وہ ہم نے خبر دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ٹیرف واپس لے لیا گیا، پیمنٹس تو ان کو ہو گئیں، اور لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ ٹیرف واپس لے لیا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن حکومت نے ایک اور فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم چینی کے کاروبار سے نکل رہے ہیں، اور اب جو ہے ڈی ریگولیٹ کی جا رہی ہیں قیمتیں۔ اس حوالے سے اکنامک ٹیم کو کہا گیا ہے کہ تجاویز تیار کریں۔ اکنامک ٹیم نے 6 تجاویز جو ہیں وہ تیار کی ہیں، اور حکومت کو 1 ہفتے کے بعد یہ پیش کی جائیں گی وزیر اعظم کے سامنے، اور وزیر اعظم جو ہے اس پر فیصلہ کریں گے کہ چینی کو ڈی ریگولیٹ کرنے سے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ قیمتیں جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں گی اور حکومت کاروبار سے نکل جائے گی۔ یہ لیکن اب تک اور اس سے پہلے قائد صاحب جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں اس میں خربوں روپے کی دہاڑی تو لگی ہے، لیکن اس میں حکومت ڈی ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے، لیکن حکومت کوئی انکوائری کرنے نہیں جا رہی۔ نہیں جی، کوئی انکوائری نہیں کرے گی۔ who will bail himself؟ اپنے گلے میں کون پھندا ڈالے گا؟ اور جو نتیجہ اور حل بھی نکالیں گے وہ صرف کالموں میں حل ہوگا، اور ہمارے انتہائی متقی اور پرہیزگار کالم نویس جو ہیں وہ ایسا جو کلمہ حق بولیں گے حکمرانوں کے حق میں کہ اللہ معاف کرے۔ فارمرز کو نقصان ہوا 1.26 ٹریلین ڈالرز کا۔ یہ جو ہمارا شفاف الیکشن کرا کے گئے تھے ہمارے دوست، انہوں نے تو گندم والا کام ڈالا تھا نا۔ یہ نہیں رک سکتا حضور، جس وقت تک ان کو آپ you don't book them by the law، قانون کے مطابق ان کے ساتھ اگر سلوک نہیں ہوتا تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سارا آئی واش ہے، یہ کالموں میں انصاف ہوگا، کالموں میں یہ پکڑے جائیں گے، یہ ٹی وی کے تجزیات پر ان کا جو ہے وہ کلا کما ہو جائے گا، اور یہ دیہڑی لگتی رہے گی، اور غریب آدمی کا جو ایک چھوٹا سا پیالی چائے کی سویٹ ڈش ہے یہ اس میں بھی دیہڑی لگاتے رہیں گے۔ اور یہ ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ جس طرح بجلی میں ہوا، کیا ہوا بجلی میں؟ میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اور ایک خبر بھی دیتا ہوں کہ انکوائری ابھی تک کوئی آرڈر نہیں ہوئی، لیکن ایک خاموش قسم کا احتساب جو ہے وہ ضرور ہو رہا ہے، اور وہ مکمل طور پر اس کی جو ہے وہ فائلیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بن رہی ہیں، بن چکی ہیں۔ اور میاں صاحب انہاں فائلیں دیکھ پکوڑے نہ بکے تو میرا نام بدل دینا۔ اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اعلیٰ سطحی میٹنگ جو ہوئی ہیں ان میں باقاعدہ طور پر اعتماد بحال کیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ کہا گیا کہ صرف 1 منٹ مجھے جاتے جاتے میری بات سنیں۔ بات یہ ہے ان فائلوں میں ہمارے پیارے محنت کش اچھے پکوڑے تل کے لفافے بنا کے بیچیں گے۔ یہ آج تک ہم نے یہی دیکھا ہے۔ ان فائلوں کی تو ضرورت تب پڑتی ہے۔ اس دفعہ نہیں ہوگا، اس دفعہ باقاعدہ طور پر ناقابل تردید ثبوت جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک خبر اور دے دیں آپ کو، اس پر باقاعدہ 2 سال لگے ہیں قائد صاحب، لیکن آپ نے دیکھا کہ کل میں خبر دوں گا، کیا بنا ان فائلوں کا، کس کتنی جو آئی پی پیز کی فائلوں کا کیا بنا، داستانیں ہیں وہ کل بتاؤں گا۔ آئی پی پیز کی، نہیں آئی پی پیز کی فائلوں کا کیا بنا؟ پکوڑے بکے نہیں بکے ان میں؟
آئی پی پیز پہ ہم نے یہیں بیٹھ کے سٹوریاں کی نا، پھڑے گئے، لیکن پڑھ لو، ادھر کر لو، ارب روپے جو ہے واپس کیے جا رہے ہیں، کون سے واپس کیے گئے؟ سنیں میاں صاحب، میری سینکڑوں ارب کی چوری ہو، یہ بڑی ظالمانہ بات ہے۔ اب ایک خوشخبری یہ ہے کہ تیل اور گیس کی تلاش کے لیے بہت سے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، باقاعدہ ان کے بلاکس جو ہیں وہ الاٹ ہو چکے ہیں۔ قائد صاحب مدنیات پر جو ہے کام ہو رہا ہے، اور یہ ساری ڈیجیٹل کرنسی پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ اگست کے مہینے میں دیکھیں گے بہت بڑی اعلان جو ہے وہ ہونے والے ہیں۔ پاکستان بہت بڑی اکانومی کی طرف جا رہا ہے۔ سر میاں صاحب میری بات سنیں، ارب خرب کی چوری کر کے 53 ارب روپے مجھے واپس کر رہے ہیں۔ پورے ملک کا انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنے کے بعد، ڈی انڈسٹریلائزیشن کرنے کے بعد، ایک ایسی خوبصورت میں صرف 10,000 جو ہے وہ انڈسٹری رہ گئی ہے۔ کہتے ہیں تسی 53 بلین لے لاؤ تو اسی باقی لے کے پیسے چلے ہیں جی واشنگٹن ڈی سی اتنے رہاں گے۔ پلیز اس طرح نہ کریں۔ اور باقی گروتھ ریٹ کا جو معاملہ ہے وہ اس نے ریوائز کر دی ہے، 3.2 پہ کر دی ہے۔ کوئی احتساب نہیں ہوگا، ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا، کیونکہ جی کیا ہاں آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ یہ گوہر اجاز صاحب کا شارٹ سنیں، سائنس سناؤ جی۔ چلیں یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ہم تو یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب سے بھی ملیں، اور ہم SIFC سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سکینڈل ہیں، جو بجلی کا سکینڈل ہے، جو چینی کا سکینڈل ہے، اس پہ بھی لوگوں کو جو ہے ایک دفعہ عبرت کا نشان بنائیں تو شاید ہم سیدھی پٹری پہ چل پڑیں۔ میاں صاحب میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر 3 ماہ بعد میٹنگ ہوگی، اور اس پر باقاعدہ طور پر اب اپنے معاملات، معاشی معاملات جو ہیں اس پر توجہ دے دی ہے فیلڈ مارشل صاحب نے، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی ہیں کہ SIFC کے پلیٹ فارم پر باقاعدہ یہ میٹنگ ہوا کرے گی، 3 ماہ بعد اس کا ریویو ہوگا، اور جتنے مسائل ہیں تاجروں کے وہ بھی حل ہوں گے، اور جو وسائل ہیں تاجروں کے لیے وہ بھی بروئے کار لائے جائیں گے، اور پاکستان کے اندر معیشت کی بہتری کے لیے جتنے بھی اقدامات ہیں میں ان اچھے دنوں کا انتظار کروں گا کیے جائیں گے، اور اس حوالے سے بہت سی جو انقلابی اقدامات ہیں ان کی فہرست باقاعدہ طور پر تیار کی گئی ہے، جو کہ قوم کے سامنے آئے گی، اور اس سے ہی جو ہے پاکستان جو ہے بہتر بہت بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے۔ قائد صاحب دیکھیں یہ 11% انٹرسٹ ریٹ جو ہے ہر جگہ نیچے آ رہا ہے، اور اس کو بھی نیچے کریں تاکہ کوئی ریڈی جو ہے وہ کیپیٹل لوگوں کو ملے اور کوئی انڈسٹریلائزیشن کریں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ انڈسٹریلائزیشن کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ جب بجلی، جب چینی سے اتنے اربات، 300 ارب روپیہ، 300 ارب روپے کا تو وہ سکینڈل تھا اس کا جس میں کسان مارے گئے تھے، جس میں ہمیں بتایا تھا ہمارے پیارے پرائم منسٹر صاحب سابق جو تھے وہ کاکڑ صاحب کہ جی بڑا سیکرو سینکٹ ہے، منافع کو حق سے میں محروم نہیں کر سکتا، البتہ کسانوں کے زندہ رہنے کا حق جو ہے وہ میرے خیال میں سوالیہ نشان تھا اس پہ۔ تو آئی تھنک میننگ فل اگر نہیں ہوتا، ان کارٹلز کو اگر ہم نہیں توڑتے میاں صاحب، تو میرے خیال میں ہر امید سمیش کر جائے گی۔ ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں، جنگ میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہم نے یہ صاحب ہر جگہ جیولوجیکل سروے کا ذکر کیا ہے۔ یا مجھے آپ بتائیں، آپ نے کل سٹوری دی تھی کہ ہمارے گیس کے کنویں سوکھ کے، مگر ٹھیکہ خان عباسی صاحب نے جو ہے وہ باہر سے کیا اور قطر کے ساتھ کیا۔ when these people are at the hem of affairs اور نیک اور پرہیزگار بن کے آ جاتے ہیں۔ آپ نے سٹوری دی تھی نا، کوئی شک نہیں کہ جو شرح سود ہے وہ 6% پہ ہونی چاہیے۔ بزنس فورم نے یہ کہا ہے کہ شرح سود 9% پہ آنی چاہیے، بلکہ یہ 6% پہ آنی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 250 پہ ہونی چاہیے، جو تاجروں نے یہ معاملہ رکھا ہے سامنے، اور باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ اس پہ جو ہے بڑی بڑی دہاڑیاں بھی لگی ہیں، لیکن وہ لگ چکی ہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ہے، باہر ملکوں میں بجلی جو ہے وہ سستی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ غلط اعداد و شمار دیے جاتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ بہرحال اب اس پر توجہ ہو چکی ہے قائد صاحب۔ اب میں بار بار یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پر میٹنگز ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر۔ کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، کل بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسٹیٹ بینک کے جو حکام بھی تھے، جس میں وزارت خزانہ کے حکام بھی تھے، جس میں بینکس بھی تھے، اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کی جانب آئیں۔ جی یار بنائیں ڈیجیٹل کرنسی، جو مرضی کرنا کر لیں۔ جب وہ لوگ خود پاور میں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ ہاتھ کیا ہے، تو ان کے خلاف کون ان کو پکڑے گا؟ as long as they are in power, they are untouchable and they will keep on fleecing us۔ یہ میرا یہ نقطہ نظر ہے۔ اللہ کرے میں غلط ہوں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ثابت ہو، اور ہم ایک اچھا گلی کا موڑ کے آگے خوشحالی ہماری منتظر ہو۔ ابھی 65 سال میں مجھے تو ابھی نظر نہیں آیا، شاید اگلے سال نظر آ جائے۔